الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد والفرقان الحميد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إياك نعبد وإياك نستعين صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمین۔ بزرگان محترم اور برادران عزیز، قرآن کریم کی سب سے پہلی سورت الحمد شریف کئی جمعوں سے اس کی تفسیر چل رہی ہے اور اس کی تشریح بیان کی جا رہی ہے۔ اس سورت کی شروع کی 3 آیتیں مکمل ہو چکی اور چوتھی آیت کا دوسرا جز چل رہا تھا۔ کوشش کی تھی کہ پچھلے ہفتے ہی گزشتہ ہفتے اس آیت کو مکمل کر لیا جائے، لیکن وقت کی قلت کی وجہ سے ایک جز رہ گیا تھا۔ دعا کریں کہ اللہ رب العزت حق بیانی کی توفیق اور طاقت مرحمت فرمائے۔ قرآن کریم کی اس آیت کا پہلا جز ایاک نعبد اور دوسرا جز وایاک نستعین ہے، یعنی پہلے جز میں بندہ اس بات کا عہد کر رہا ہے اور اس بات کا اللہ رب العزت سے اقرار کر رہا ہے کہ یہ ہمارے پروردگار ہم تیری عبادت کرتے ہیں، یعنی بندہ اس چیز کا عہد کر رہا ہے کہ ہم عبادت جو کرتے ہیں وہ تیری کرتے ہیں۔ لیکن آگے فرما رہا اللہ رب العزت نے خود نے کہا کہ یہ میرے بندے اگلی آیت میں یہ کہہ دیں کہ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ، یعنی إِيَّاكَ نَعْبُدُ، ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں۔ اے میرے بندے یہ بس میں تیرے نہیں ہیں کہ تو ہر لمحے ہماری فرما برداری کرتا رہے، تو ہر لمحے ہماری اطاعت کرتا رہے، ہر چیز میں ہمارے بتائے ہوئے پہلوؤں پر عمل کرتا رہے۔ اگر إِيَّاكَ نَسْتَعِينُ نہ ہوا تو تو بھٹک جائے گا، اگر إِيَّاكَ نَسْتَعِينُ نہ ہوا راستے سے ہٹ جائے گا۔ إِيَّاكَ نَسْتَعِينُ سے پہلے إِيَّاكَ نَعْبُدُ ضروری ہے، یعنی إِيَّاكَ نَعْبُدُ کے ساتھ ساتھ إِيَّاكَ نَسْتَعِينُ ضروری ہے کہ اللہ رب العزت کی اطاعت اور فرما برداری یہ جب ہی ہو سکتی ہے جب اللہ رب العزت کی مدد شامل حال ہو۔ آج جب لوگوں سے کہا جاتا ہے کہ تم اللہ رب العزت کی فرما برداری کرو تو بڑی آسانی سے کہہ دیتے ہیں کہ ہر لمحے ہر پہلو ہم اللہ کی فرما برداری کیسے کر لیں۔ ہم اگر بازاروں میں نکلتے ہیں تو وہاں محفوظ نہیں ہیں، دفتروں میں جاتے ہیں تو وہاں محفوظ نہیں ہیں، یعنی حتی الامکان کوشش کرے بندہ بچنے کی تو معصیت سے بچا نہیں جاتا۔ شیطان لا کے گناہ کے موڑ پر کھڑا کر دیتا ہے اور انسان مجبور ہو جاتا ہے کہ میں کیا کروں۔ مولانا تقی عثمانی، مفتی تقی عثمانی صاحب اپنی کتاب کے اندر اس کو تحریر فرماتے ہیں کہ میرے شیخ بڑے پیارے انداز میں اس کو کہتے تھے کہ اگر تم یہ چاہتے ہو کہ تم یہ کہنے لگو کہ گناہ کرنے سے ہم کیسے بچیں، بازاروں میں جاتے ہیں وہاں نہیں بچتے، دفتروں میں جاتے ہیں وہاں نہیں بچتے، اگر یہ بات تمہارے ذہن میں آ رہی ہے اور تم یہ کہہ کر کے کل قیامت میں اپنے رب سے چھٹ سکتے ہو اور اپنے رب کے سامنے یہ کہو کہ یہ میرے رب ہم کرتے کیا، تو نے ہمیں پیدا ایسے وقت پہ کیا تھا، تو نے ہمیں دنیا میں ایسے وقت میں بھیجا تھا کہ جس وقت معصیت کا بازار گرم تھا، جہاں دیکھتے تھے وہیں گناہ ہو رہے تھے، جہاں دیکھتے تھے وہیں عیاشیاں ہو رہی تھی، ہم کرتے تو کیا کرتے۔ میرے دوستو، اگر اس وقت اللہ رب العزت یہ کہہ دے کہ او میرے بندے، میں نے قرآن کریم کے اندر الحمد شریف کے اندر میں نے تجھے روزانہ یہ سبق دیا، ہر نماز میں یہ سبق دیا کہ او میرے بندے میری اطاعت کرنا تیرے بس میں نہیں ہے، اگر اطاعت کرنا چاہتا ہے تو اطاعت کے ساتھ ساتھ مدد مجھ سے مانگنی ہوگی۔ اور میرے بندے بتا، جب معصیت کا بازار گرم تھا، جب دفتروں میں جا کر عزت تری نیلام ہو رہی تھی، جب بازاروں میں نکل کر کے تو دیکھ رہا تھا گناہ کے بغیر گھر واپس نہیں آ سکتا،
تو تو نے اس وقت مجھ سے مدد کیوں نہیں مانگی؟ تو اس وقت مدد مانگتا میں تیری مدد کرتا، تو اس وقت مجھے پکارتا میں تجھے حاضر ملتا۔ جب تو ایمان لایا تھا تو ایمان لایا تھا ان اللہ علی کل شیء قدیر، کہ اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے، اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے، ہر چیز پر قدرت رکھنے والا ہے۔ جب تو اس چیز پر ایمان لایا تھا تو اس ماحول کو دیکھ کر گھبرایا کیوں؟ اس ایسے ماحول میں رہ کر بھی مجھے پکارنا تھا، مجھے یاد کرنا تھا، مجھ سے مدد مانگنی تھی تو مجھ سے مدد مانگتا، میں تجھے اہدنا الصراط المستقیم، میں تجھے سیدھا راستہ بھی دیتا، لیکن کم از کم میرے در پر آتا تو صحیح، مجھ سے مانگتا تو صحیح۔ آج کل آپ دیکھیں، بزرگان محترم کو دیکھیں، بزرگوں کو دیکھیں، ائمہ کرام کو دیکھیں، انبیاء کرام کو دیکھیں، کہ اگر آپ ان کی زندگی کو اٹھا کر کے دیکھیں تو وہ اپنے رب کے سامنے ہاتھ پھیلاتے ہیں، ہر حاجت اپنے رب سے مانگتے ہیں، ہر ضرورت میں اپنے رب کو یاد کرتے ہیں۔ آج میں اور آپ ہیں کہ رب کو بھولے بیٹھے ہیں، رب کو بھولے بیٹھے ہیں، رب کو بھول کر ہم چاہ رہے ہیں کہ ہم راستہ پا جائیں۔ نہیں، اگر انبیاء کرام کی زندگی کو پڑھیں گے تو آپ کو معلوم ہوگا کہ انبیاء نے بھی رب کے سامنے ہاتھوں کو پھیلایا ہے، انبیاء بھی پوری رات اپنے پاؤں پر ورم دیا ہے اور کھڑے کھڑے اپنے رب کو پکار رہے ہیں اور اپنے رب سے معافیہ مانگ رہے ہیں، اپنے رب سے مدد طلب کر رہے ہیں۔ نبی علیہ السلام کے بارے میں آتا ہے کہ نبی علیہ السلام دعا مانگا کرتے تھے، اور وہ دعا کیا تھی؟ اللہم ان قلوبنا ونواصینا وجوارحنا بیدک لم تملکنا منها شیء فاذا فعلت ذلك بنا فکن انت ولیا واہدنا الى سواء السبیل۔ یعنی اللہ کا نبی اپنے رب کے سامنے ہاتھ پھیلا رہا ہے اور اپنے رب سے کہہ رہا ہے کہ اے میرے پروردگار، یہ میرے اعضاء و جوارح، یہ میرے ہاتھ اور پاؤں، یہ میرا پورا جسم، در حقیقت اس پر بادشاہت تیری ہے، اس پر ملکیت تیری ہے، اس پر حکومت تیری ہے۔ اے میرے رب، تو مجھے ہر اعتبار سے گناہوں سے بچا کر رکھ، ہاتھوں کے گناہوں سے بچا کر رکھ، پاؤں کے گناہوں سے بچا کر رکھ، زبان کے گناہ سے بچا کر رکھ۔ یعنی اپنے تمام اعضائے جوارح کے بارے میں اللہ رب العزت کے سامنے ہاتھ پھیلا رہے ہیں۔ اور یاد رکھنا کہ جب بندہ کوشش کرتا ہے تو اللہ رب العزت اس کی محنت کو رائے گا نہیں کرتے۔ بندہ کوشش کرے، صرف یہ نہیں کہ رب کے سامنے ہاتھ پھیلا لیا، رب سے مانگ لیا، رب کے سامنے گڑ گڑا دیا اور اس کے بعد گناہ سے بچنے کی کوشش نہ کرے۔ نہیں میرے دوستو، رب سے مانگنے کا مطلب یہ ہے کہ تم میرے در پر آؤ، مجھ سے مانگو، اس کے بعد تم کوشش کرو اس گناہ سے بچنے کی، پھر ہماری ذات ہے تمہیں اس گناہ سے دور رکھنے کی۔ اگر بندہ یہ سوچتا رہے کہ میں رب سے مانگتا رہوں، کوشش نہ کروں، کبھی وہ سیدھے راستے پر نہیں آ سکتا۔ لیکن اگر وہ کوشش کر رہا ہے تو اگرچہ وہ سیدھے راستے پر نہ بھی آئے، دو چیزوں میں سے ایک ضرور ملے گی، یا تو گناہوں کی عادت ختم ہوگی، اور اگر گناہ کرتا کرتا مر گیا تو کل قیامت میں اللہ رب العزت اس کی مغفرت فرما دے گا۔ کیوں؟ اس نے تو آ کر کے ہاتھ پھیلایا تھا، اس نے تو آ کر کے کہا تھا اے میرے رب، یہ شیطان مجھے باز نہیں آتا، شیطان مجھ سے دور نہیں ہٹتا، ہر موقع پر شیطان مجھے مجبور کر دیتا ہے، مجھ سے گناہ کراتا ہے۔ اے میرے رب، آج میں تجھے گواہ بنا رہا ہوں، آج میں تجھ سے کہہ رہا ہوں، ان گناہوں سے بچنے کی طاقت میرے اندر نہیں ہے، تو مجھے گناہوں سے بچا لے، اور اگر میں گناہوں سے نہیں بچ سکتا ہوں تو تو میری مغفرت فرما دینا، مجھ سے باز پرس نہ کرنا۔ اس بندے نے تو مجھ سے اپنی زندگی میں اس انداز سے دعائیں مانگی تھی، اگر وہاں پر میں نے گناہوں کی عادت اس کی نہ چھڑائی، اگر گناہوں کی عادت ختم نہ کرائی، تو آج یہ بندہ یہ کہہ کر کے میرے پاس آیا ہے کہ اے میرے رب، اگر میری گناہوں کی عادت نہ چھٹی، میں تجھے حاضر اور ناظر مان کر کے یہ بات کہہ رہا ہوں کہ کل قیامت میں تو مجھ سے حساب نہ لینا، کل قیامت میں تو مجھ سے گناہوں کے بارے میں باز پرس نہ کرنا۔ تو جب رب کے سامنے اس انداز سے ہاتھ پھیلائے جائیں گے تو رب ان دعاؤں کو رائے گا نہیں کرے گا، بلکہ قبول ضرور کرے گا۔ آؤ دعا کی قبولیت اور اپنی کوشش کے اوپر آپ کو ایک واقعہ سناتا چلوں۔ مفتی تقی عثمانی صاحب اپنی کتاب کے اندر تحریر فرماتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ ایک واقعہ خود میرے ساتھ پیش آیا۔ وہ واقعہ کیا تھا؟ جرمنی میں ایک لڑکا جاتا ہے، پاکستان کا رہنے والا ہے، پیسوں کی تلاش میں کاروبار کی وجہ سے دوسرے ملک چلا جاتا ہے۔ جب وہاں جاتا ہے تو وہ کہتا ہے کہ میں وہاں پہنچا، جانے کے بعد میں اپنے مذہب کو بھول بیٹھا تھا،
نماز روزے سے، حلال و حرام سے دور تھا، کاروبار کرتا رہا، پیسہ کماتا رہا، یعنی وہ اپنی پوری زندگی کو تحریر کر کے مفتی صاحب کے پاس خط بھیجتا ہے کہ حضرت میری زندگی اس موڑ پر آ چکی ہے، اب کس طریقے سے میں اپنے آپ کو سنبھالوں۔ مفتی صاحب نے اس کا علاج بھی کیا۔ وہ اپنی پوری زندگی تحریر کرتا ہے کہ میں یہاں پیسے کمانے کے لیے آیا تھا، کاروبار چلاتا رہا، پیسے کماتا رہا، پیسے کمانے کے دوران ایک لڑکی سے مجھے عشق ہو گیا، میں اس لڑکی کے عشق میں جینے لگا، عشق آگے بڑھتا ہے، یہاں تک نوبت آتی ہے کہ میں اس لڑکی سے شادی کر لیتا ہوں۔ اس لڑکی سے شادی کرنے کے بعد بڑی خوشحال زندگی دونوں گزار رہے ہیں۔ کچھ ہی وقت گزرتا ہے کہ اللہ رب العزت ان کی گود بھرتا ہے اور ان کو اولاد جیسے نعمت سے نوازتا ہے، اولاد ہو جاتی ہے۔ کئی سال گزر گئے، بچہ ناسمجھی میں وقت گزار رہا ہے، دونوں خوشحال زندگی گزار رہے ہیں۔ جس لڑکی سے عشق ہوا اور جس سے شادی ہوئی یہ عیسائی مذہب کی تھی، یہ عیسائی لڑکی تھی، یہ مسلم لڑکا تھا، دونوں کی شادی ہو گئی، اس دیواجی زندگی گزار رہے ہیں، بڑے خوش و خرم کے ساتھ وہ زندگی کے لمحات گزار رہے ہیں۔ لیکن جب بچہ بڑا ہوتا ہے، اس کو تعلیم دی جاتی ہے تو اماں ایک طرف لے کر کے بیٹھتی ہیں اور بیٹھنے کے بعد مذہب اسلام، مذہب عیسائیت کے بارے میں اس کو سمجھاتی ہے اور اپنا مذہب اس کو سکھلاتی ہے۔ باپ دیکھتا ہے کہ میں تو اسلام کو ماننے والا ہوں، میں مسلم گھر میں پیدا ہوا ہوں، آج میرے نطفے سے پیدا ہونے والی اولاد کو عیسائیت کی تعلیم دی جا رہی ہے، کیا کروں، کیسے اس کو عیسائیت سے بچاؤں؟ یہ بندہ آگے بڑھتا ہے اور آگے بڑھنے کے بعد اس عورت سے کہتا ہے یہ بیٹا میرا ہے، آپ اس کو عیسائی نہیں بنا سکتی۔ وہ عورت کہتی ہے کہ اگر یہ بیٹا تیرا ہے تو یہ میرا بھی ہے، میں جس مذہب کو برحق سمجھتی ہوں، میں جس مذہب کو صحیح سمجھتی ہوں، میں اس کی تعلیم اپنے بچے کو دوں گی۔ تو اگر اسلام کو صحیح سمجھتا ہے، تو اگر یہ کہتا ہے کہ اسلام برحق ہے تو لا دلائل پیش کر اور مجھ سے بیٹھ کر کے بات کر۔ یہ عورت بہت زیادہ نالج رکھنے والی تھی، بہت زیادہ علم والی تھی۔ یہ بندہ اپنے بارے میں لکھتا ہے کہ جب بھی میں اس عورت کے سامنے بیٹھتا ہوں اور اس سے گفتگو شروع کرتا ہوں میں ہار جاتا ہوں، یہ عورت جیت جاتی ہے، ہر مرتبہ میں ہار جاتا ہوں۔ کیوں؟ اس لیے کہ میں دین اسلام کے بارے میں صحیح سے نہیں جانتا تھا، دین اسلام کا صحیح سے مطالعہ نہیں کیا تھا۔ مفتی تقی صاحب کو لکھتا ہے کہ حضرت کوئی آسان راستہ آپ بتا دیجئے، میں اپنے بیٹے کو کیسے مسلمان بناؤں، آج وہ عیسائی بننے والا ہے۔ مفتی صاحب اس سے کہتے ہیں کہ آپ از خود اس سے بات نہ کریں، میں آپ کو ایک کتاب بھیج رہا ہوں، آپ دو چیز پر اس کو ایگری کریں، دو چیز پر اس سے آپ عہد لیں۔ پہلی بات تو یہ کہ یہ اس کتاب کا مطالعہ کرے گی، انگلش میں بھی بھیجی اور اردو زبان میں بھی وہ کتاب بھیجی، عیسائیت کیا ہے، یعنی کتاب کا نام ہے عیسائیت کیا ہے۔ حضرت مفتی تقی صاحب نے اس کتاب کو اپنے ہاتھ سے لکھا ہے، وہ کتاب بھیجتے ہیں، کہا کہ اس عورت سے کہو کہ یہ روزانہ اس کتاب کو پڑھے اور شام کے وقت میں اللہ کے سامنے ہاتھ پھیلائے۔ تم اس عورت سے کہو کہ دیکھ میری بیوی تو بھی اللہ کو مانتی ہے اور میں بھی اللہ کو مانتا ہوں، رب کے سامنے ہاتھ پھیلاؤ اور رب سے یہ دعا مانگو کہ اے میرے رب اگر دین اسلام برحق ہے وہ ہمارے اوپر کھول دے اور اگر عیسائیت برحق ہے وہ ہمارے اوپر کھول دے، فیصلہ تیرے ہاتھ ہے، تو بھی رب کو مانتی ہے میں بھی رب کو مانتا ہوں، رب کے اوپر اپنے فیصلے کو چھوڑ دو، لیکن روزانہ کتاب کا مطالعہ ضرور کرنا ہے۔ کچھ دن کے بعد وہ خط لکھتا ہے کہ حضرت میں نے اس عورت کو اس پر ایگری کر لیا کہ یہ کتاب کا مطالعہ کرے گی، روزانہ دعا بھی مانگے گی، لیکن کوئی فرق نظر نہیں آ رہا۔ مفتی صاحب دوبارہ خط واپس بھیجتے ہیں اور کہتے ہیں آپ کوشش برابر کرتے رہیں، جو کام بتایا ہے وہ کرتے رہیں، اس سے ہٹ کر کسی اور چیز کے چکر میں نہ پڑے۔ کچھ ہی دن گزرتے ہیں، یہ عورت کتاب کا مطالعہ کر رہی ہے، روزانہ دعا مانگ رہی ہے۔ ایک مرتبہ ایسا ہوتا ہے کسی یونیورسٹی کے اندر جانا ہوا، اس عورت کا ایگزام تھا، وہاں پر ایگزام دے کر کے واپس آ رہے ہیں، شوہر اور بیوی دونوں ایک گاڑی کے اندر ہے، بیوی ڈرائیونگ کر رہی ہے، ڈرائیونگ کرتے ہوئے اس کے ذہن میں خیال آتا ہے اور وہ گاڑی کو سائیڈ لگاتی ہے اور لگانے کے بعد
اسٹیئرنگ کے اوپر اپنا سر رکھتی ہے اور رکھنے کے بعد رونے لگتی ہے۔ یہ بندہ سوچتا ہے کہ شاید کوئی درد ہوا، شاید اٹیک تو نہیں ہے کہ اس سے برداشت نہیں ہوا، اس نے اپنے آپ کو روک دیا، گاڑی کو روک دیا، معلوم کرنے لگا، اے میری بیوی، اے شریک حیات، بتاؤ تمہیں کیا پریشانی ہے، مجھے بتاؤ تمہیں کیا تکلیف ہے، ابھی تمہاری تکلیف کو ختم کرنے کی کوشش کرتا ہوں۔ یہ عورت کہتی ہے، رونے لگی، روتے روتے صرف یہ کہا کہ تکلیف کچھ نہیں ہے، بس مجھے کسی کے پاس لے جاؤ اور دین اسلام مجھے قبول کرا دو، میں مذہب اسلام کو ماننا چاہتی ہوں۔ یہ بندہ کہتا ہے، میں برابر میں لے کر کے گیا اور وہاں لے جانے کے بعد میں نے اس کو دین اسلام کے بارے میں تعلیم دلائی، اور تعلیم دلانے کے بعد ہم گھر پر واپس آئیں، اور آج رمضان کا مہینہ چل رہا ہے، مفتی صاحب کو لکھ رہا کہ حضرت زندگی کا پہلا روزہ ہے کہ یہ بھی سحری کھا رہی ہے بیٹھی ہوئی اور میں بھی سحری کھا رہا ہوں۔ میرے دوستو، یہ کب ہوتا ہے؟ یہ جب ہوتا ہے جب بندہ کسی چیز کو کرنے کی کوشش کر لے اور ٹھان لے کہ مجھے یہ کام کرنا ہے۔ اگر ہم صرف ہاتھ پھیلاتے رہیں اور ہاتھ پھیلا کر کہتے رہیں ایاک نعبد و ایاک نستعین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، تجھ سے ہی، تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھ ہی سے مدد مانگتے ہیں، اور حقیقت یہ ہو کہ نہ رب سے مدد مانگی جا رہی ہے اور نہ حقیقت میں عبادت کی جا رہی ہے، میرے دوستو ایسی زندگی گزارنے میں مزہ نہیں آتا۔ اگر بندہ کسی چیز کو ٹھان لے کہ مجھے یہ کرنا ہے تو پھر وہ ہو کر رہتا ہے۔ تاریخ کی کتاب میں لکھا ہوا ہے کہ حجاج ابن یوسف بڑا ظالم بادشاہ گزرا ہے، یہ کعبے کا طواف کر رہا ہے، کعبے کا طواف کرتے ہوئے دیکھتا ہے کہ ایک نابینا بندہ کعبے کا غلاف پکڑ کے کعبے کے برابر میں بیٹھ کر کے دعا مانگ رہا ہے کہ اے میرے رب مجھے آنکھیں واپس دے دے، اے میرے رب میں نابینا ہوں، لوگوں کے لیے تو رات میں اندھیرا ہوتا ہے، فقط رات میں ان کے لیے اندھیرا ہوتا ہے، میرے لیے تو ہمیشہ اندھیرا ہے، اے میرے رب مجھے آنکھیں دے دے۔ رو رہا ہے، گڑ گڑا رہا ہے، دعا مانگ رہا۔ حجاج وہاں سے گزرتا ہے اور گزرنے کے بعد رکتا ہے اور رکنے کے بعد کہتا ہے کہ تم مجھے جانتے ہو میں کون ہوں؟ تو وہ کہتا ہے میں نے آپ کو نہیں دیکھا، میں آپ کو نہیں جانتا۔ تو اس نے کہا میں حجاج ہوں۔ حجاج کو اس سے زیادہ جانا جاتا تھا جیسا کہ آج مودی کو جانا جاتا ہے، ہر گھر میں ہر بچہ مودی کو جانتا ہے، مودی کے نام سے اس کو یاد کرتا ہے، اس سے زیادہ حجاج ابن یوسف کو جانا جاتا تھا۔ نابینا بندے سے کہتے ہیں کہ میں حجاج ابن یوسف ہوں، تو مجھے جانتا نہیں۔ یہ بھلکنے لگا کہ حجاج میرے پاس کیوں؟ کہا کہ کیا دعا مانگ رہا ہے؟ کہا میں دعا مانگ رہا ہوں کہ اے میرے رب مجھے آنکھیں واپس دے دے، میں نابینا ہوں، آپ کے لیے رات میں اندھیرا، میرے لیے تو دن میں بھی اندھیرا ہوتا ہے، میں اپنے رب سے اپنی آنکھوں کا سوال کر رہا ہوں۔ حجاج ابن یوسف کے 3 چکر طواف کے ہو چکے تھے اور 4 چکر باقی تھے۔ حجاج نے کہا کہ مجھے تو جان گیا، یاد رکھنا میرے ہاتھ میں ننگی تلوار ہے، میرے طواف کے 4 چکر باقی ہے، اگر ان 4 چکروں کے اندر تیری آنکھیں واپس نہیں آتی تو تیری گردن قلم کر دوں گا۔ اب یہ بندہ گڑ گڑانے لگا کہ اے میرے رب، اب تک تو آنکھوں کا سوال تھا، اب تو گردن کا سوال ہے، اے میرے رب بے آنکھوں کے تو زندہ رہ لیتا لیکن بے گردن کے نہیں رہ سکتا، اے میرے رب یہ تو حجاج ہے، یہ چھوڑے گا بھی نہیں، اے میرے رب آنکھیں دے دے، آنکھیں دے دے۔ اب جو یہ گڑ گڑانے لگتا ہے، تاریخ کی کتاب میں لکھا ہے کہ حجاج کے 4 چکر پورے نہیں ہوتے اور اس کی آنکھیں واپس آ جاتی ہے۔ حجاج رکتا ہے اور رکنے کے بعد کہتا ہے کہ اگر ساری زندگی بھی تو اپنی آنکھوں کو اس انداز سے مانگتا جیسے تو رب کے سامنے ہاتھ پھیلائے ہوئے تھا تو رب تیری آنکھوں کو واپس نہ کرتا۔ حقیقت میں دل کے ساتھ تو نے اگر رب کو پکارا ہے تو اب پکارا ہے۔ میرے دوستو یہی میری اور آپ کی زندگی ہے، ہر نماز کے بعد ہاتھ اٹھتے ہیں، لیکن یقین مانیں کہ ہاتھ جب ہم اپنے منہ پر پھیرتے ہیں، اگر برابر والا ہمارا گٹا پکڑ کر یہ معلوم کرے کہ ایک سانس میں صرف یہ بتا دو تم نے کیا کیا مانگا ہے، میرے دوستو شاید کوئی نہ بتا سکے۔ کیوں؟ فارملٹی پوری کرنی ہے،
ہاتھوں کو پھیلانا ہے رب کے سامنے، رب مجھے یہ دے دے، رب مجھے یہ دے دے، رب مجھے یہ دے دے، یعنی مانگ رہا ہے بندہ لیکن یہ بھی معلوم نہیں میں کیا مانگ رہا ہوں۔ اگر حقیقت میں ہم اپنے رب کو پکاریں تو میرے دوستو رب سننے کے لیے تیار ہے۔ ان اللہ علی کل شیء قدیر، ہر اعتبار سے وہ کام کو کرنے کے لیے تیار ہے۔ یہ ہماری بدقسمتی ہے، یہ ہماری کمی ہے کہ ہم اپنے رب کو بھول بیٹھے ہیں۔ دینے کو تو ہر گھڑی تیار ہے، دینے کو تو ہر گھڑی تیار ہے، جو نہ مانگے اس سے تو بیزار ہے۔ دعا کرے اللہ رب العزت عمل کی توفیق عطا فرمائیں۔ آمین وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ نماز مکمل کر لے اور مل کر کے کھڑے ہوں، بعد میں کہنے کی ضرورت نہ ہو تو مل کر کے کھڑے ہو جائیں۔